اللہ الرحمن الرحیم. سکردو والو یہ کیا کمال کر دیا. نہ کوئی کرسی ہے، نہ کوئی ٹرانسپورٹ ہے، نہ کوئی جلسہ گاہ ہے. اگر ہے تو جذبہ اور عوام زندہ باد. سکردو زندہ باد. بھئی نوجوانوں، شیروں اور دلیروں، بڑے تیز ہو. تیری آواز میری آواز کا نعرہ لگا کے مریم نواز کو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے باندھ لیا آپ نے. اور مریم نواز آج اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتی ہے کہ جس طرح نواز شریف نے گلگت بلتستان سے محبت کی، زندگی کے آخری سانس تک آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز آپ سے تعلق اور رشتہ نبھائے گی انشاءاللہ. اور اس جلسے کے بعد گلگت بلتستان نے جو جذبہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے لیے دکھایا ہے، اس جذبے کے بعد اگر مسلم لیگ نون دھاندلی سے ہرائی جاتی ہے تو یاد رکھو، نہ گلگت بلتستان یہ رزلٹ مانے گا، نہ پاکستان یہ رزلٹ مانے گا. کہتے ہیں کہ جو گلگت بلتستان ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ جاتا ہے اپنے الیکشن میں، تو کیا گلگت بلتستان جاتی ہوئی حکومت کے ساتھ جائے گا؟ کیا گلگت بلتستان ایک ایسی حکومت کے ساتھ جائے گا جس کی دنوں میں انشاءاللہ چھٹی ہونے والی ہے؟ اور جو جانتی تھی، جو حکومت جانتی تھی، جب یہ 2.5 سال پہلے دھاندلی سے آئے تھے، نواز شریف کے اور مسلم لیگ نون اور شیر کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کر آئے تھے، تو 2.5 سال میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج پورے ملک میں جگہ جگہ گھبرائے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے جلسوں سے میرے وزراء کو پریشانی ہوتی ہے. آپ کو پریشانی ہونی چاہیے، کیونکہ عوام آپ کا گھیراؤ کرے گی اور آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئے گی. عمران خان اور یہ حکومت صرف آپ کی اس لیے مجرم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، یہ اس لیے آپ کی مجرم ہے کہ آپ کے گھروں سے روٹی اور آپ کے گھروں سے سکون، آپ کی نوکریاں، آپ کی خوشیاں انہوں نے چھین لی ہیں. اور اب جبکہ حکومت اپنے آخری دنوں پہ آ چکی ہے، انشاءاللہ نہ دھاندلی رہے گی، نہ دھاندلی کرنے والے رہیں گے، اور نہ دھاندلی کی پیداوار عمران خان رہے گا. اور اب راج کرے گی تو خلق خدا. آج ملک کا چپا چپا گلگت بلتستان کی گلیاں اور محلے اور سڑکیں گواہی دے رہی ہیں کہ نواز شریف کے علاوہ اب پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہی. اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی ذات کے کرم سے، آج اگر کسی کے پاس پاکستان کو لگی ہوئی بیماریوں کا علاج ہے، کسی کے پاس پاکستان کے مسائل کا علاج ہے، تو اس کا نام ہے محمد نواز شریف، اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون. تو آج جب تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ایک پیج پر ہونے کے باوجود، عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے باوجود، دھاندلی کے باوجود، ساری کوششوں کے باوجود، آج اگر تمہاری 2.5 سال میں یہ حالت ہو گئی ہے تو ہٹ جاؤ عوام کے اور نواز شریف کے درمیان سے. آج اگر مان رہے ہو، دل سے مان رہے ہو کہ اگر نواز شریف کے پاس ہی علاج ہے پاکستان کے مسائل کا، تو دل بڑا کرو اور عوام اور نواز شریف کے درمیان سے ہٹ جاؤ اور عوام کو اور نواز شریف کو ایک دفعہ پھر مل کر اس ملک کی خدمت کرنے دو. آپ نے کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ پہلا موقع آیا اس سال کہ عوامی ملازموں کی اور پاکستان کے تنخواہ دار ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی. پہلا سال آیا کہ یہ تنخواہیں نہیں بڑھی. کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے ہی نہ رہے آپ کے پاس؟ اس ملک کو عوام اور نواز شریف کے حوالے کر دو، انشاءاللہ تعالی پاکستان پھر سے ترقی کی منازل طے کرے گا. اور دیکھ لو، فیصلہ تمہارا نہیں چلتا،
فیصلہ اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے. اور جب تم اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہو کہ ہم نواز شریف کو مٹا دیں گے, نواز شریف کی سیاست کو ختم کر دیں گے, تو یہ شرک ہے, کیونکہ یہ صرف اور صرف یہ پاور اور یہ طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور آج تمہاری ساری طاقتیں, تمہاری ساری دھاندلیاں, تمہارے سارے انتقام ناکام, تم نے نواز شریف کی آواز بند کی, اللہ تعالیٰ نے آج تمہاری آواز بند کر دی. اور پوری دنیا میں اگر ایک ہی آواز گونج رہی ہے تو اس کا نام ہے محمد نواز شریف. اور میرے نوجوانوں, میرے بچوں, آپ میرے دل کے بہت قریب ہو. اب میں گلگت بلتستان کے اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں, اور آج اس جلسے کے تھرو پاکستان کے اندر پھیلے طول و عرض پر سارے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. اور میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اپنے حق کے لیے اب کھڑے ہو جاؤ, اپنے حق کو مت چھوڑنا. حکومتیں لانے اور واپس لے جانے کا, حکومتیں منتخب کرنے کا اور ان کو گھر بھیجنے کا اختیار صرف اور صرف خلق خدا کے پاس ہے. جو ہمارے بزرگوں نے, ہمارے سے پچھلی نسلوں نے سہ لیا, وہ سہ لیا. آج اپنی بہن مریم نواز کے ساتھ وعدہ کرو کہ اب اپنے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت کسی کو نہیں دو گے, اپنے ووٹ کو دوسروں کے پاؤں کے نیچے روندنے کی اجازت نہیں دو گے, اپنے حق کے لیے کھڑے ہوگے, بھیڑ بکریوں والا سلوک برداشت نہیں کرو گے. اور اپنے جو آپ کا حق ہے, چاہے وہ نواز شریف نے آپ کے لیے سڑکیں بنائی ہیں, سنا ہے کہ 72 سال میں جو سڑکیں نہیں بنی نواز شریف نے بنا دی. 70 سال میں گلگت بلتستان کو یونیورسٹی نہیں ملی, وہ نواز شریف نے الحمدللہ آپ کو دی. تو یہ جو حق ہے نا آپ کا, یہ احسان نہیں ہے, یہ حق آپ کا آپ کو ملنا چاہیے, اس حق سے بھی زیادہ ملنا چاہیے. لیکن میرے نوجوانوں, میرے بچوں, یہ بات یاد رکھنا, جب یہ حق آپ کو بھیک کی طرح دیا جائے تو انکار کر دینا. خوددار نوجوان بننا, اپنا حق کو سر اٹھا کے لینا. یہ میرے نوجوانوں کا مستقبل نہیں ہے کہ وہ فیس بک پر کچھ لکھے یا وہ ٹویٹر پہ کچھ لکھے یا وہ کوئی بات کریں اور رات کو ویگو ڈالے آ کے ان کو اٹھا کے لے جائیں. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. بولو, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اب ہم اس چیز کی, میرے نوجوانوں, وعدہ کرو کہ چاہے جس کو بھی ووٹ دو گے, جو آپ کے ووٹ سے آئے گا, وہ کسی اقامے پہ پھر نہیں نکالا جائے گا. اور اس کے لیے آواز اٹھاؤ گے, اپنے نمائندے جو آپ کے خدمت گار ہیں ان کے لیے کھڑے ہوگے, ان کی عزت کی, ان کی ناموس کی اور اپنے ووٹ کی پرچی کی حفاظت کرو گے. کیونکہ جس کی اپنی کوئی عزت نہ ہو, جو خود کشکول اٹھا کے پھرتا ہو, جس کو لانے والا کوئی اور ہو, جس کو چلانے والا کوئی اور ہو, جو اپنے حق کے لیے, اپنی عزت کے لیے کھڑا نہ ہو سکے, وہ آپ کے لیے کیا کھڑا ہوگا؟ مجھے اس چیز کا جواب دو. اور میرے نوجوانوں, گلگت بلتستان کے نوجوانوں, مسلم لیگ نون کے 9 لوگوں کو انہوں نے توڑ لیا. تو میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ لوٹوں کو ووٹ نہیں دو گے, کیونکہ لوٹوں کی جگہ باتھ رومز میں ہے. لوٹوں کی جگہ کدھر ہے؟ کیونکہ جو ذرا سا دباؤ برداشت نہ کر سکے, جو سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا ذرا سا دباؤ برداشت نہ کر سکے, وہ آپ کے لیے کیا دباؤ, آپ کے لیے کیا کھڑا ہوگا؟ جو اپنے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ آپ کے لیے کیا کھڑا ہوگا؟ اور جو دباؤ میں آ کے آپ کے ووٹ کی حرمت کو پاؤں کے نیچے کچل کر چلا جائے, وہ آپ کے لیے کیا کھڑا ہوگا؟ وہ آپ کی کیا خدمت کرے گا؟ تو لوٹوں کو رکھیں گے باتھ رومز میں, ان کی جگہ باتھ رومز میں, ان کی جگہ آپ کے ووٹوں کے ڈبوں میں نہیں ہے. تو یہ جو لوٹے ہو گئے نا, ان کو نشانے عبرت بنا کے آنا. کوئی ان کو ووٹ مت ڈالے تاکہ ان کو پتا چلے کہ عوامی نمائندہ ہونا کتنا بڑا ایک ذمہ داری ہے, کتنی وہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جب آپ اس کا لحاظ نہیں کرتے تو پھر آپ کو ووٹ لینے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ کو چپ کر کے منہ چھپا کے اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہیے. اور میں نواز شریف صاحب سے بھی اور اپنی جماعت سے بھی, میرے بڑے شاہد خاقان عباسی صاحب اور پرویز رشید صاحب یہاں تشریف فرمائیں, برجیز طاہر صاحب تشریف فرمائیں, میں ہاتھ جوڑ کر اپنی جماعت سے بھی یہ عرض کروں گی کہ آئندہ کسی لوٹے کو ٹکٹ نہیں دینا. اور یہ جو آپ کے سامنے میرے بزرگ
वफा का पहाड़ खड़ा है जो सोने में तोलने के लायक है। जो लोग धांधली करने के मंसूबे बना रहे हैं वो ये याद रखें कि 2018 और 2020 के दरमियान के 2 सालों में पाकिस्तान बदल चुका है। अब ना लोटों को वोट मिलेगा, ना धांधली करने वाले बचेंगे, ना धांधली करवाने वाले बचेंगे। सबको अवामी गैज़ो गज़ब और कहर का सामना करना पड़ेगा और उसको लीड करोगे मेरे नौजवानों। मरियम नवाज उसको लीड नहीं करेगी, उसको लीड करोगे आप। तो मैंने कल एक जलसे में कहा कि लोटों का घेराव करो, तो मेरे अपने जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब, वो उसकी सफाइयां दे रहे थे। मीडिया ने जब सवाल किया उन्होंने कहा कि नहीं वो हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे। हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह, लोटों को छुपने की जगह नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये लोटे जब जब अपने हलकों में जाएं, इनको ये एहसास दिलाओ कि ये कितना बड़ा जुर्म करके आए हैं। तो अब आ जाओ गिलगित बल्तिस्तान के सूबे के अंदर ऊपर। तो गिलगित बल्तिस्तान का एक मदारी आया था अभी चंद दिन पहले, एक झूठा ख्वाब दिखा के चला गया। ये उसको एहसास नहीं हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सब जानते हैं कि तुम कौन हो और तुमने कितने वादे निभाए हैं। ख्वाब दिखाया 1 करोड़ नौकरियों का, और ताबीर क्या है? ताबीर है कि 2.5 साल में 1.5 करोड़ लोग और खानदान बेरोजगार हो गए। ख्वाब दिखाया था कि 50 लाख घर दूंगा, और ताबीर ये है कि लाखों करोड़ों अफराद को बेघर कर दिया। ख्वाब दिखाया था कि IMF नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, और ताबीर ये मिली कि ना सिर्फ कमाल डटाई से IMF गया, बल्कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए और अवाम के चूल्हों और अवाम के घरों को गिरवी रखाया। ख्वाब दिखाया था कि किसी से भीख नहीं मांगूंगा, पूरी दुनिया में हमें भिखारी बना दिया। ख्वाब दिखाया था कि 100 दिनों में तब्दीली लाऊंगा, और ताबीर ये है कि फिर 1 साल मोहलत मांगी। अब कहता है मेरे पास कोई जादू का चिराग नहीं है कि 2.5 साल में तब्दीली ले आऊं। ख्वाब कहता ये था कि जंगला बस नहीं बनाऊंगा, फिर पूरी दुनिया ने देखा कि तुमने थूक के चाटा। ना सिर्फ ये कि तुमने जंगला बस बनाई, बल्कि वो आज तक तुमसे बनी ही नहीं। सालों पर साल गुजर गए, 26 अरब रुपए लग गए, आज भी वो जब बस चलती है उसमें आग लग जाती है। और ना इससे मईशत चलती है, ना इसका बस चलता है। इसका बस अगर चलता है तो गरीब अवाम के चूल्हे बुझाने पे चलता है। इसका बस अगर चलता है तो महंगाई पर चलता है। इसका बस अगर चलता है तो अवाम का रोजगार छीनने पे चलता है। इसका बस अगर चलता है तो तोड़ जोड़ में चलता है। इसका बस अगर चलता है तो जूते पॉलिश करने में चलता है। जो इंसान अपनी इज्जत के लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो आपकी इज्जत कभी नहीं करवा सकता। और खुद चीनी पर, आटे पर सब्सिडी देकर पहले दोस्तों को नवाजता है, फिर खुद ही कमीशन बनाता है। और आटा चीनी चोरों के जो जेबों में पैसे गए हैं ना, वो उन लोगों की जेबों में गए हैं जो बनी गाला में इमरान खान के घरों का खर्चा उठाते हैं। खुद ही महंगाई करता है और फिर महंगाई का नोटिस लेता है, और जब महंगाई का नोटिस लेता है तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाती है। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि खुदा का वास्ता है तुम नोटिस ना लिया करो। और अब एक बात कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाऊंगा। ये इज्जत तुम्हारे नसीब में नहीं लिखी। इंशाल्लाह अगर गिलगित बल्तिस्तान को कोई सूबा बनाएगा, इंशाल्लाह उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। और ये बात किसी ने नहीं की, ये बात आज मैं कर रही हूँ कि अगर वो सूबा बनाएगा इंशाल्लाह, जो कि वो बनाएगा आप सबके इंशाल्लाह ताला आपकी मदद के साथ, अल्लाह की मदद के साथ, तो वो ये नहीं करेगा कि NFC अवार्ड के थ्रू जो पैसे हैं वो उनमें कटौती करके आपको दे दे। जब सूबा बनेगा तो अभी जो आपको मिल रहा है इंशाल्लाह ताला उससे कम नहीं, उससे ज्यादा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मैं भी ये चाहती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के मेरे अवाम को खुद मुख्तारी मिले। आपको ना सिर्फ सूबा बने, आपको खुद मुख्तारी मिले। और गवर्नर जो है, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान भी बाहर से लाकर आपको पर मुसल्लत ना किया जाए, आप ही का नुमाइंदा हो इंशाल्लाह ताला। और ये जो कहते हैं ना NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, आज मैं ये ऐलान करती हूँ और गिलगित बल्तिस्तान को ये बताती हूँ कि अब ये NRO हमसे मांग रहा है।
لیکن سلیکٹڈ اب تمہیں نواز شریف انشاءاللہ اور مسلم لیگ نون تمہیں این آر او نہیں دے گی، کیونکہ پہلے تم سلیکٹڈ تھے، اب تم ریجیکٹڈ ہو۔ کہو عمران خان تمہیں این آر او نہیں ملے گا۔ اور آخر میں پورے دل سے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آپ 15 تاریخ کو انشاءاللہ جوک در جوک پولنگ سٹیشنز پہ جاؤ گے، شیر پہ ٹھپا لگاؤ گے، اور آپ نے صرف شیر پہ ٹھپا نہیں لگانا، جب آپ شیر پہ ٹھپا لگاتے ہو میرے بھائیوں تو آپ اپنی بھلائی اور اپنی خوشحالی پہ ٹھپا لگاتے ہو۔ جب آپ شیر پہ ٹھپا لگاتے ہو تو پھر قیمتیں، آپ کے استعمال کی چیزوں کی قیمتیں نیچے آتی ہیں۔ جب آپ شیر پہ ٹھپا لگاتے ہو تو یہاں سڑکیں بنتی ہیں۔ جب آپ شیر پہ ٹھپا لگاتے ہو، ٹھپے پہ ٹھپا، شیر پہ ٹھپا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ گلگت بلتستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے اور آگے جائے اور اس کو اس کا وہ حق ملے جو آپ چاہتے ہو، تو شیر پہ ٹھپے پہ ٹھپا، شیر پہ ٹھپا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں شاد اور آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ جلدی محمد نواز شریف کو صحت دے کے پاکستان واپس لائیں، وہ آپ سب کو سنبھالے۔ پاکستان زندہ باد، سکردو زندہ باد، اور میری وہ جو خواتین یہاں آئی ہوئی ہیں زندہ باد۔ سکردو کے نوجوان، بزرگ، بھائی، بیٹے، بچے، مائیں، بیٹیاں زندہ باد۔ تابان صاحب زندہ باد، مسلم لیگ نون زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔